یہ 3 شعبان کی تاریخ آقا حسین کے اس دنیا میں تشریف لانے ہی کی تاریخ نہیں ہے، یہ سورہ رحمان کے مکمل ہونے کی تاریخ بھی ہے۔ اس لیے کہ جب تک حسین نہیں آئے تھے سورہ رحمان کی آیتیں نامکمل ہیں۔ مرج البحرین جو دریا علی اور فاطمہ آ گئے ہمارے سامنے، برزخن اس کے درمیان کا ایک پردہ رسول کی صورت میں آ گیا۔ جب علی اور فاطمہ کی شادی ہوئی تو لولو کی شکل میں حسن مجتبیٰ بھی آ گئے، لیکن ابھی آیت انکمپلیٹ ہے، آیت مکمل ہوگی۔ والمرجان جب یہ سرخ موتی تمہارے سامنے آئے گا تو 3 شعبان سورہ رحمان یعنی قرآن کریم کے سورے بلکہ خود قرآن کے مکمل کرنے والی تاریخ بھی۔ آج وہ شہزادہ اس دنیا میں آیا ہے جسے قرآن کریم نے سرخ موتی کہا۔ اور یہاں پر 2 ایسی باتیں عرض کر دوں جن میں سے ایک بہت مشہور ہے، لیکن اس بہت مشہور بات کا بھی ایک خاص پہلو آپ کو بتانا، اور ایک بہت کم مشہور ہے لیکن اس بہت کم مشہور بات کو بھی پہلی بات سے ملائیے تو آقا حسین کی ولادت کی تاریخ کا صحیح معنوں میں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا۔ جو بہت مشہور بات ہے وہ یہ کہ بس ادھر حسین اس دنیا میں تشریف لائیں، سورہ رحمان کی آیت مکمل ہو رہی، سرخ موتی ہمارے سامنے آ رہا، اور بس زمین کا انداز بدلا، آسمان کا انداز بدلا، سورج و چاند کا انداز بدلا، کائنات کا انداز بدلا، ایک ایسا ماحول بنا اس کائنات میں کہ ایک دور و دراز کے جزیرے پہ جو ایک فرشتہ فطرس پڑا ہوا، فرشتہ ہے، گناہ تو نہیں کر سکتا لیکن ترک اولا ہو سکتا، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا عمل جو حرام تو نہیں ہے لیکن پروردگار کی شان میں ایک ہلکی سی گستاخی مانا جا سکتا، کہ روایت یہی ہے کہ اس نے ذرا سا فطرس نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا تھا فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر جس میں تھوڑا سا تکبر، غرور اور بڑائی کا اظہار تھا، اس حد تک نہیں جو حرام کی منزل پہ پہنچ جائے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ بڑائی تو سزاوار ہے فقط ایک ذات واحد کے لیے۔ ایک فرشتے کی زبان سے ایسا جملہ پروردگار کو پسند نہ آیا، چنانچہ اس کے بالوں پر یعنی اس کے یہی پر وغیرہ اس سے چھین کر اس کو جزیرے میں ڈالا گیا، اور وہ ایک منظر دیکھ رہا کہ زمین سے لے کے آسمان تک ایک ماحول ہی بدلا ہوا، نور ہی نور، برکت ہی برکت۔ اور پھر نظر آئے جبرائیل، آسمان کا ہر فرشتہ جبرائیل کو تو پہچانتا ہے نا، کہ جب ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آسمان سے اتر کے زمین کی جانب آ رہے ہیں، جبرائیل جیسا سید الملائکہ، 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے پڑوس میں رہنے والا، اور وہ آج ایک فرشتوں کی جماعت، آج فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کے نازل ہو رہا۔ فطرس نے ایک مرتبہ آواز دے کے روکا، بھائی جبرائیل ذرا رک جاؤ۔ یہ فطرس آج جزیرے میں آیا ہے، ورنہ پہلے تو آسمان پر انہی ملائکہ کے ساتھ رہتا۔ کہاں جا رہے؟ کہا کہ سردار کائنات، حبیب رب العالمین، ختمی مرتبت، آج ان کے گھر میں اتنی بڑی خوشی ہوئی، ان کو ایک بیٹا نصیب ہوا ہے ان کی بیٹی فاطمہ کے ذریعے سے، ہم سارے ملائکہ ان کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ فطرس نے کہا تو پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ایک تو واقعہ بھی بہت مشہور ہے، اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ وقت تمہید میں گزر جاتا۔ جبرائیل لے کے چلے، اور جس وقت جبرائیل شہر مدینہ میں خانہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں نازل ہوئے تو فطرس نے کہا کہ مجھے گہوارے میں لیٹے ہوئے اس بچے یعنی حسین کے جسم سے مس کر دو، اور ادھر وہ حسین کے جسم سے مس ہوا، اس کے پر نکل آئے۔ یہ میں نے بہت مختصر کیا 4 منٹ یا 3 منٹ میں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ایک بہت مشہور پرانی بات دہرا دی۔ اب اس میں ایک پیغام، جیسے ہی اسے دوبارہ بالوں پر ملے تو ایک مرتبہ وہ آسمان کی جانب تیزی کے ساتھ بلند ہونے لگا۔ جبرائیل لے کر آئے تھے، جا رہا ہے تنہا، طاقت پرواز آ چکی ہے، لیکن ایک عجیب جملہ کہتا ہوا جا رہا، من ہوا مثل
انا عتیق الحسین، ارے آج اس کائنات میں کون مجھ جیسا، میں وہ ہوں جسے حسین نے آزاد کیا. انا عتیق الحسین، مجھے حسین نے آزاد کیا. 3 بہت چھوٹے چھوٹے جملے کہوں گا کیونکہ میں ڈر رہا ہوں، یہ پیغام بہت بڑے ہیں، میں ڈر رہا ہوں کہ تقریر بہت لمبی نہ ہو جائے. 3 مختصراً عرض کروں گا، 3 پیغام. انا عتیق الحسین، ہے کوئی مجھ جیسا جسے حسین نے آزاد کیا؟ تو اب پہلے تو آپ اندازہ کریں کیا کہنا میرے اس آقا حسین مظلوم کا، جو دنیا میں آیا تو فرشتے کو آزاد کر گیا، دنیا سے گیا تو حر کو ہمیشہ کے لیے حر بنا گیا. وہاں بھی وہی جملہ تھا نا، انت حر فی الدنیا والآخرہ. جب لشکر یزید کا سردار حر ابن یزید ریاحی آقا حسین کی فوج میں شامل ہوتا ہے، حسین نے کہا تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد. جو حسین دنیا میں آیا تو فطرس کو آزادی عطا کر گیا، دنیا سے گیا تو لشکر یزید کے سردار حر ابن یزید ریاحی کو آزاد کر گیا. اور ان دونوں کے درمیان ہمارے اور آپ کے لیے ساری برکتیں ہیں. نام حسین پہ کچھ مانگ کے تو دیکھو، تمہاری ہر مصیبت، تمہاری ہر پریشانی، تمہاری ہر قید، وہ اس سے آزاد ہو جاؤ. اب یہاں پہ جو دوسری بات مجھے عرض کرنا تھی وہ یہ کہ میرا دل چاہتا کہ میں فطرس سے یہ کہوں کہ اے فطرس، ایک طریقہ ہے صاحب عقل لوگوں کا بھی اور تجربہ رکھنے والوں کا بھی، کہ اگر کبھی ان کو کسی غلطی پر سزا ملے نا تو دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتے، بلکہ وہ اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی بھی کوئی غلطی نہیں کرتے. جو اردو کا ایک محاورہ بھی ہے نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی بھوک بھوک کے پیتا، یا سانپ کا کاٹا رسی سے بھی ڈرا کرتا. اے فطرس، 700 سال وہ اس جزیرے میں بغیر بالوں پر کے پڑا رہا. کیوں؟ ایک ایسا جملہ کہہ گئے جس میں تھوڑا سا تکبر کا شائبہ تھا، تھوڑا غرور کا شائبہ تھا، ذرا سی اپنی بڑائی ظاہر ہو رہی تھی. اے فطرس، ایسا جملہ تو نے فرشتوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہا، تب بھی تیرے اوپر عذاب خدا آیا. کم از کم تجھے سزا تو ملی نا 700 سال تک. ابھی یہ سزا معاف ہوئے 7 منٹ بھی نہیں ہوئے اور تو پھر وہی غلطی کر رہا. من ہوا مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا؟ کیا اس جملے میں فخر کا اظہار نہیں ہے؟ تھوڑا سا بڑائی کا اظہار نہیں؟ تھوڑا سا تکبر کا شائبہ نظر نہیں آ رہا؟ 700 سال کی سزا بھی ختم نہیں ہوئی، حسین کی وجہ سے معاف ہوئی ہے، ورنہ تو پتہ نہیں کب تک یہ سزا رہتی. اور ابھی سزا معاف ہوئی ہے اور تو نے فوراً اس جیسا جملہ کہہ دیا. تو فطرس کہے گا نہیں بھائی، فرق دیکھو، اس وقت کے جملے میں اور اس وقت کے جملے میں فرق ہے. اس وقت میں نے فخر کیا تھا اپنے آپ پر، تو وہ تکبر تھا، وہ غرور تھا، وہ بارگاہ الہی میں جسارت تھی. ابھی میں نے اپنے آپ پہ فخر نہیں کیا ہے، ابھی میں نے حسین پر فخر کیا ہے. خالی یہ نہیں کہا مجھ جیسا کون ہے، کہا مجھ جیسا کون ہے، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. یعنی اب جو میری بڑائی ہے، اب جو میری بلندی ہے، اب جو میرا فخر ہے، وہ حسین کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں.